اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں جو بزرگوں نے تلقین فرمائے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے طریقے اتنے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس. بہت سے طریقے ہیں، اور مختلف بزرگوں نے، مختلف صوفیاء کرام نے اپنے اپنے مسترشدین کے لیے بہت سے طریقے تجویز فرمائے. ریاضتیں، مجاہدات، وظائف، اذکار، معمولات، مراقبات وغیرہ وغیرہ. لیکن ان سارے طریقوں میں سب سے زیادہ آسان، سہل الحصول، مفید اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتباع سنت کا اہتمام کرے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا. میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میں نے پہلے علوم ظاہر حاصل کیے، یعنی تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ان علوم کے اندر بھی کمال تک پہنچایا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ حضرات صوفیاء کرام جس چیز کو علوم باطن کہتے ہیں، باطنی علوم، جس کو تصوف سے، تزکیہ سے، احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان طریقوں کو حاصل کروں. چنانچہ صوفیاء کرام کے جتنے طریقے تھے اور ان کے جو علوم تھے، علوم باطن تھے، ان کو بھی الحمدللہ میں نے پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں بھی کمال کے درجے تک پہنچایا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس مقام تک پہنچایا جو ہماری سمجھ سے باہر بات ہے، لیکن حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچایا کہ جس میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت پہنایا. اور پھر میں اور آگے بڑھا اور کہاں سے کہاں مختلف اپنے جو مقامات ہیں ان کا ذکر فرمایا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ساری وادیاں طے کرنے کے بعد اور سارے مقامات سے گزرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی زندگی عطا فرما، آمین. اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر مجھے زندہ رکھ، آمین. اور اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر مجھے موت عطا فرما، آمین. یعنی یہ سارے صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد، علوم و معارف کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے کے بعد، اور گھاٹ گھاٹ کا مزہ چکھنے کے بعد، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس بات کے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع. جتنا جتنا انسان سنت پر عمل پیرا ہوگا، جتنا جتنا وہ سنت کا متبع ہوگا،
اتنا ہی جلدی اللہ تبارک و تعالی تک پہنچے گا. اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا اور اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی سنا کہ اتباع سنت سے جو اللہ جل جلالہ تک پہنچنے میں جو ترقی حاصل ہوتی ہے اس کی ایک وجہ بالکل واضح ہے. وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگیں. یعنی تم تو کیا کرو گے اللہ تعالی سے محبت؟ تمہاری کیا حقیقت ہے جو اللہ تعالی کی سے محبت کرو؟ لیکن اگر اتباع کرو گے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سنتوں کا، تو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے. تم اللہ جل جلالہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو اتباع سنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا انسان کو محبوب بنا دیتی ہے. یہاں تک فرمایا کہ جس وقت، جس لمحے تم کسی بھی سنت پر عمل کر رہے ہو، اس وقت میں یقین رکھو کہ اگر اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کی نیت سے وہ عمل کر رہے ہو تو اس وقت میں تم اللہ جل جلالہ کے محبوب ہو. مسجد میں داخل ہوتے وقت تم نے اگر دایاں پاؤں اتباع سنت کی نیت سے داخل پہلے کیا تو جس وقت یہ عمل کر رہے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو. باہر نکلنے کے لیے بایاں پاؤں نکالا، پہلے نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی خاطر، تو اس وقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا، اس کی محبوبیت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے. یہاں تک فرمایا کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اگر بایاں پاؤں پہلے داخل کیا اتباع سنت کی نیت سے، جا رہے ہیں بیت الخلاء میں لیکن محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اتباع سنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ جل جلالہ کا محبوب بنا دیتی ہے. محبوب بنا دیتی ہے، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اور اس محبت کے حاصل ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کا محبوب ہوتا ہے، تو جو محب ہے یعنی محبت کرنے والا اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے. محبت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ محبوب کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کو اپنے قریب لاتی ہے، اپنا قرب حاصل کرتی ہے. محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو، محبوب کو، محب جو ہے وہ اپنے سے قریب کرتا ہے. جس سے محبت ہوگی چاہو گے کہ نہیں کہ وہ اس کا قرب حاصل ہو، وہ میرے پاس رہے، اس کی جدائی شاق ہوگی، اس کے ساتھ رہنے سے ایک راحت ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب محبوب بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لائیں گے. اور جو آیت کریمہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، عجیب کلام ہے اللہ جل جلالہ کا. فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ اس بارے میں عجیب بات فرماتے تھے کہ اس کا جو عام فہم، عام مفہوم ہے آیت کا، وہ تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس کو جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے کھینچ لیتا ہے۔ من یشاء کے اندر یشاء کی جو ضمیر ہے وہ یشاء کے بعد گویا ایک طرح سے ضمیر معذوف ہے، من یشاء، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن نحوی اعتبار سے اس کا ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس کو جو چاہے، یعنی جو یہ چاہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے، جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے اس کو کھینچ لیتا ہے، جو چاہے ہی نہیں اسے کیوں کھینچے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ لہذا جو چاہے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، اپنا قرب عطا فرما دے، اپنے ساتھ تعلق خاص عطا فرما دے اور اپنی طرف مجھے کھینچ لے، اللہ تعالیٰ اسے کھینچ لیتا ہے۔ اور چاہنے کی علامت کیا ہے؟ چاہنے کی علامت ہے اتباع سنت، کہ جب کوئی بندہ سنت کی اتباع کرتا ہے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، تو اتباع سنت اس بات کی علامت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے مجھے اور اپنا قرب عطا فرما دے۔ لہذا اتباع سنت کی خاصیت ہے محبوبیت، اور محبوبیت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لہذا طریق پہنچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اتباع سنت۔ اللہ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے۔ میں پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا تھا کہ کتنے ریاضتیں، کتنے مجاہدے کرنے پڑیں گے، کیا کچھ کرنا پڑے گا، لیکن وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے۔ کیسے مل گئے؟ کہ دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ میں اللہ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، آپ کے طریقے پر چلوں، اور تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حاصل ہو گیا۔ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں چاہ رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع سنت کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا، جیسا میں نے عرض کیا، آسان ترین، مفید ترین، مؤثر ترین ذریعہ اتباع سنت ہے۔ اور آسان اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں انسان کی زندگی کا کوئی پہلو چھوٹا نہیں ہے۔ سرکار کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ ایک اعلیٰ ترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ دیکھو زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے۔ ایک اس ذات گرامی کو بھیجا گیا جو بشر ہے، افضل البشر، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، اس کی بھی حاجتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے وہ ساری حاجتوں اور ساری ضرورتوں کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس کا نمونہ دکھا دیا۔ بھوک لگتی ہے تمہیں تو کھانا اس طرح کھاؤ، پیاس لگتی ہے پانی اس طرح پیو، نیند آتی ہے اس طرح سو، تمہیں گھر والوں کے ساتھ ملنے کی خواہش ہوتی ہے اس طرح ملو، تم دوست احباب رکھنا چاہتے ہو اس طرح رکھو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہو، خرید و فروخت کی ضرورت پیش آتی ہے اس طرح کرو۔ کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ہدایت موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ جتنے روزی کمانے کے ذریعے ہیں آج کل، کوئی شخص کاشت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، کوئی صنعت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، اللہ جل جلالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کام کرائے، مزدوری بھی کرائی،
زراعت بھی کرائی، تجارت بھی کرائی، سارے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کر یہ بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو اللہ کے اس رسول کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا آسان اس لیے ہے کہ زندگی کی ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں، ساری جائز خواہشات وہ اتباع سنت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے آسان ترین ہے۔ تو اس واسطے سب سے اعلیٰ کام جو ہے، اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈال